بک پیج لائیو ٹرانسمیشن تو آج ہم نہیں کر پائے، پر عظیم مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے کچھ سوالات کریں گے، انٹرویو لیں گے. تو چلیے عظیم السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر کچھ سوالات عوام نے ہمیں دیے ہیں اور کچھ سوالات ہمارے خود کے بھی آپ سے تھے. لاک ڈاؤن میں ابھی تک کتنے راشن بیگ آپ نے تقسیم کر چکے ہیں؟ 50 دن ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن جو ختم ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22 مارچ میں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس وقت جیسے ہی 22-23 تاریخ کو یہ لاک ڈاؤن آگے بڑھا تو ہم نے 24 تاریخ کو اپنی کونسل کا اجلاس بلایا. اس اجلاس میں ہم نے تمام کونسلروں کے ان کے اسٹار پہ تقریباً 2000 راشن بیگ کونسل سے پاس کروا کے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بلا تفریق اس میں ایم کیو کے کونسلر حضرات بھی تھے، ہمارے بھی تھے. اس راشن کے معاملے پہ ہم نے سب کو ایکول طور پہ یہ راشن بیگز دیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں جو نوٹیبل تھے ان کو بھی دیے ہم نے. تو پہلے شروعات میں تقریباً 2000 راشن بیگ ہم نے دیے بلدیہ سے. اس کے بعد ضیاء الحسن نجار جو کہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے ہمارا، وہ آئے ہوئے تھے نواب شاہ. تو میری ان سے سیٹنگ ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ ضیاء بھائی یہ آگے مشکل حالات آ رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ اور میں تھوڑے سے ایفرٹ لیں. تو انہوں نے کہا میں بالکل حاضر ہوں. اور مجھے خوشی کی بات ہے کہ اس بندے نے سب سے پہلے 5 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کے خود رکھا بیچ میں کہ یہ مجھ میری طرف سے لیں. ہم نے سلیکٹڈ کوئی 15 سے 20 دوستوں کو ٹچ کیا. تقریباً ہم نے 60 لاکھ روپے ان سے ڈونیٹ کیا دوستوں میں، جس میں خود میں نے بھی تقریباً 10 لاکھ روپے دیا. میرے دوست ایک حاجی ظفر ہے، سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کری تھی 5 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹ. پہلے 5 لاکھ دیے، پہلے 5 لاکھ دیے. اس کے بعد 10 لاکھ اس میں ڈالے پھر میں نے. اس کے بعد شہر کے نوٹیبلس ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے بھی ہماری مدد کی. تقریباً 60 لاکھ روپیہ اس میں سے ہم نے پھر تقریباً کو 3500 اپنا راشن بنوایا ہم نے. اس کے ساتھ جیسے ہی اس کے بعد گورنمنٹ آ گئی، ڈپٹی کمشنر صاحب میدان میں آ گئے. انہوں نے پہلے شروع میں 30 راشن پر وارڈ کی بات کی، لیکن بعد میں انہیں کچھ پیچھے سے سپورٹ ملی تو انہوں نے 80 راشن پر وارڈ کے لیے انہوں نے بات کی. ہم نے کہا کہ آپ 80 کم ہیں، 20 پھر ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پر وارڈ کے حساب سے. اس طرح 860 43 وارڈوں میں 860 راشن پھر ہم نے ارینج کر کے ڈی سی کے ساتھ شامل کیے، جس میں پھر ہر وارڈ میں ہم نے 100. اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جتنا راشن دیا ہے اس کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس ہے، جس میں NIC نمبر، ان کے نام، بلدیت، علاقہ اور ان کے موبائل نمبر، پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر جو اپنا کچھ دوستوں نے کچھ اور پیسے اکٹھے کیے. پھر ہم نے ایک طریقہ کار کیا کہ جو لوور ایریاز تھے، کیونکہ یہ ہم نے نوٹیبلز اور کونسلر کے تھرو دیے تھے. پھر ہم نے رات کا مشن شروع کیا. کچھ ایسے لوگ تھے جو نہیں کسی کو کہتے نہیں لے سکتے، ان کے ہاں ہم نے رات کو 2-2 ہزار روپے کے لفافے بنا کے لوور ایریا، تاج کالونی، سمیرا کالونی، دولت کالونی، خاشقلی کالونی، یہ وہ جو جہاں زیادہ تر مزدور طبقہ رہتا ہے، وہاں پہ ہم نے 2-2 ہزار کے لفافے بھیجے ہیں. اب اس کا ہر دروازے کی تصویر ہے، ہم نے کسی بندے کی تصویر نہیں لی. صرف وہ اس لیے آپ نے رکھی ہے کہ کسی کو دکھانے ریکارڈ، اپنے ریکارڈ جو لڑکے جاتے تھے نا میرے، وہ اس دروازے کی تصویر نکالتے تھے، نہ بندے کی، نہ دینے والے کی، نہ لینے والے کی. کونسلر کو ایک کونسلر کو کتنا راشن دیا گیا؟ ہاں، ایک کونسلر کو پہلے ہم نے، میں ابھی آگے تھوڑا سا آ جاؤں نا، تو اس میں یہ تھا کہ اب اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے محترمہ فرائڈ ٹاکر صاحبہ نے مجھ سے رابطہ کیا، اور وہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ نا مجھ سے اپڈیٹ لیتی رہتی تھی کہ کیا پوزیشن ہے، کیا حال ہے آج کا، اس علاقے میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا تم نے. وہ ڈیلی بیسس پر رپورٹ لیتی ہیں اور بڑی کانشیس بھی تھی، ایمانداری کی بات ہے. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بھی میں کتنے اس میں تمہارے پارٹیسپیٹ کراؤں، تمہارے ساتھ کتنی ہیلپ کروں. میں جتنی آپ کریں. انہوں نے تقریباً 1500 راشن پھر زرداری ہاؤس پہ بنوایا. انہوں نے وہ بھی ہم نے انہی لوگوں کے تھرو بانٹا، وہ جو آٹے کے ٹرک آ رہے تھے وہ زرداری ہاؤس پہ، وہ بھی ہم نے پھر ان کے تھرو بانٹا. اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ ہم نے اپنے پیسے اکٹھے کیے. پھر ہم نے کوئی نہ نوٹیبلس
اپنے زکوٰۃ کی رمضان شروع ہو گیا، پھر زکوٰۃ کی مد میں ہم نے اپنے پیسے نکالے کچھ دوستوں نے، اس میں سے بھی ہم نے جو روزے رکھتے تھے ان کے لیے پیکیج بنائے. پھر اب ریسنٹلی اس میں پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ محترمہ فریال ڈالپور صاحبہ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے جو زمیندار تھے جن کی گندم نکل رہی تھی ان کو کہا میرے نام پہ کہ عظیم آپ سے رابطہ کرے گا، آپ پر من پہ 1 کلو اس کو گندم دو، جس کی 100 من نکل رہی ہے تو 100 کلو عظیم کو دے. اس سے ہمیں تقریباً 500 من گندم ملی، جس کو ہم نے اپنے پیسوں سے گرینڈ کرایا، اور پھر تقریباً اس میں سے 25 لاکھ کا ہم نے بازار سے راشن لے کے اس میں ڈالا. وہ پھر 2000 پیکٹ بن گئے ہمارے، جس کو ہم نے اب ریسنٹلی جس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ہم نے کل اور پرسوں جو ڈسٹریبیوٹ کیا. یہ زکوٰۃ کی مد میں تھا. کتنے راشن بیگ تیار ہو رہے ہیں ابھی تقریباً 500 کھن کی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 500 کھن پھر کریں ہم، 500 تک ہی پھر لے جائیں اس کو کچھ. اور میرا علاقہ جو ہے یونٹ کونسل پر ساتھ میں، وہ وہاں میرا بڑا بھائی ہے سلیم مغل، ان کے پاس اللہ کا شکر ہے، ان کو خود پہلے بھی انہوں نے خود ہی دیا تھا، ابھی بھی ان کے پاس 30-35 لاکھ کی زکوٰۃ تھی ان کی اپنی. ہاں جی، تو وہ خود دے رہے ہیں وہاں پہ. انہوں نے ابھی اتنا 3-4 دن پہلے کو 300-400 جوڑا بھی منگایا کپڑوں کا، اور راشن بھی خود ہی بنوائے ہیں. اس نے مجھ سے نہیں لیے، وہ کہتا ہے یہ علاقہ چھوڑ دیں میں خود ہی دوں گا. اچھا سر، وہاں پر کافی لوگوں کی ہمیں یہ شکایت ہے کہ وہاں پر جو ہے نا صرف جنہوں نے ووٹ دیا یعنی کہ نہیں ان کو دیا جا رہا ہے کہ بائی گاڈ ایمانداری کی بات بتاؤں آپ بھائی ہو میرے، وہ رہے یار میں آپ کو ایک کونسلر کا نام نہیں بتاؤں گا، میں ایک کونسلر کی بات بتاتا ہوں آپ کو. مجھے ایک علاقے سے شکایت ملی کہ وہ جی ہمارے نام نہیں لکھ رہا، تاج ڈوڈی کا علاقہ تھا. صحیح. تو میں نے کونسلر کو فون کیا، میں نے کہا آپ اس گلی میں یہ جو 3 گلیوں والے میرے پاس لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں آپ نام نہیں لکھ رہے. بولا صحیح انہوں نے مجھے ووٹ کون دینا. میں نے کہا بھائی بات سنو، ووٹ دیے یا نہیں دیے، آپ نے ہر وہ بندہ جو مستحق ہے اس کا نام لکھو. تو ہماری دیکھیں بات سنیں، اس میں ایمانداری سے کہتا ہوں سیاست کا کوئی ڈنگ نہیں. ہم نے اللہ کی خوشنودگی کے لیے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے یہ کیا ہے، اور اسی پہ یقین رکھتے ہیں. جی. اور حضرت تو ابھی جو ریسنٹ میں ٹوٹل آپ نے ابھی تک کتنے بیگ ابھی ٹوٹل تقریباً اپروکسیمیٹلی 2000 MC کے 3500 بعد میں اور 1000 کے ساتھ شامل کیا، ڈی سی کے ساتھ 3.5 اور 4.5 6.5 اور تقریباً 8.5 تقریباً 9000 بیگس جو ہے ہم ذاتی حیثیت میں اور MC سے ہم دے چکے ہیں، ڈپٹی کمشنر سے زیادہ. ایک بیگ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک بیگ میں 1700 سے 2000 تک کا راشن تھا، جو منیمم 15 سے 20 دن چل جائے گا. ہاں، 15 دن کا ٹارگیٹ رکھا تھا. ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب جو 4500 ڈپٹی کمشنر صاحب بنتے تھے، تو اس طرح 9000 ہمارے تھے، تو 13,000 بیگس راشن کے، اور پلس اس کے ساتھ نقد رقم. وہ تقریباً ہم نے 2000 روپے نیا خلاصہ کر رہے ہیں. یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نقد رقم اس میں ڈالی تھی آپ نے؟ نہیں، میں نے جو لفافے لہدا بنائے تھے نا، آپ کا یہ پروگرام ختم ہو جائے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے. آپ نہیں، میں تصویریں دکھاؤں گا نا ان گھروں کی، ان تصویروں نہیں ان گھروں کی تصویریں دکھاؤں گا. اس لیے نا مجھے یہ تھا کہ کہیں اندیشہ تھا مجھے کہ کونسلر کہیں یہ نہیں کرے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ رہ گیا. میں نے پھر اس لیے جو لوور ایریا جہاں پہ مزدور طبقہ لوگ رہ رہے تھے، اور پھر مزے کی بات ہے کہ انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے بھیجے. لڑکوں کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ دروازہ بجا کے ذاتی حیثیت سے کیا. ہاں، ذاتی حیثیت سے. وفاقی گورنمنٹ سے کیا کرا؟ ہاں، وفاقی گورنمنٹ والوں نے دیکھیں، وفاقی گورنمنٹ والوں نے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے جو انرولڈ تھے لوگ، تو پہلی پرائرٹی تو انہوں نے انہی کے پیسے دیے جو ان کے تھے قسطوں کے، وہ 2 مہینے سے نہیں آ رہے. ہاں، تو وہ ملا کے دیے. اب جو دوسروں کے نام لیے تھے اس میں ایمانداری سے بتاؤں کہ لوگ آج تک ہمیں رابطہ کر رہے ہیں کہ یارو آپ نے ہمارے نام دیے تھے. میں نے نام دیے تھے ڈپٹی کمشنر صاحب کو، تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ 27000 ڈسٹرکٹ میں دیں گے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ 5% بھی ریشو نہیں ہے کہ جن کو ملا ہو بیسک انکم سپورٹ پروگرام سے ہٹ کے. ان کے جن کے کارڈ تھے ان کو تو ملا ہوں گے، لیکن یہ اس کے علاوہ جو ایڈ والے کہہ رہے ہیں اس میں تو 5% لوگ بھی مجھ سے رابطے میں نہیں. ایمانداری سے کہتا ہوں سیاست نہیں کر رہا. یعنی کہ جو 8171 پہ جو میسیجز، ہاں، اس میں کو 5% لوگوں کو بھی نہیں بنا اس میں دیے گئے انہوں نے. سر، آپ نے ایک وارڈ میں 100 بیگ راشن دیا، ایک دفعہ ہی پہنچایا یا دوسری دفعہ بھی کوئی اور پہنچایا؟ 4 دفعہ 4 رپیٹ کیے ہم نے.
मतलब 400 चार दफा रिपीट किया है हमने इस प्रोसेस को 4 दफा रिपीट किया है, क्योंकि एक कोशिश बार बहुत में की है। तकरीबन हजारों बंदा है। लेकिन एक बात मैं आपको और करूँ, एक बात आपको करूँ, बात सुने, इस बात में कोई शक नहीं कि वर्ल्ड स्टेटस के जो तरीकाकार है उसके तहत नवाबशाह की आबादी अगर हम 3 लाख भी लगाएं ना तो तकरीबन कुछ 40,000 घर बनता है यहाँ पे। अगर 20,000 घर मिडिल क्लास और अपर क्लास में है तो 20,000 घर जो है वो बॉटम क्लास में है। सही। उसमें से अगर 10,000 या 12,000 या 13,000 तक हम पहुंचे हैं तो 5-7 हज़ार घर फिर भी रहता है। मैं अगर ये कहूँ कि नवाबशाह के हर बंदे को हमने दे दिया तो ये नहीं हो सका ना, कि अगर मैं 20,000 घर हैं जो लोअर तबके में तो उनमें 10-12-13,000 पे पहुंचे हैं। सही। उसमें हमने अपने वसाइल भी साथ लगाए, लेकिन कोशिश की है हमने कि यार कोशिश ये की है कि जितना ज्यादा। और एक बात मैं दावे से कहता हूँ, नवाबशाह में वो किराए नहीं मिलेगी जो दूसरे इलाकों में। नहीं, ये बात तो हम भी आपको कहते हैं कि देखें शुरू में जो नजर आया आप लोगों ने, सबसे पहला अनाउंसमेंट जो शहर में की गई, हम खुद मौजूद थे, आपकी अनाउंसमेंट दी 5 लाख रुपए की। उसके बाद फरियाद तारकुर साहब भाई की अनाउंसमेंट आई, फेसबुक पे फॉलो करते रहते हैं, वहाँ पर आपने अभी भी राशन बैग चल रहे हैं, पर काफी लोग ये कहते हैं कि राशन बैग जरदारी हाउस से निकलता है और दूसरे गेट से वापसी आ जाता है। उसका वहां भी एक तरीका कार है। मैं आपको इतनी बड़े मजे की बात बताऊं, आपको अभी अपना ये बताऊंगा। अच्छा शॉर्ट बताता हूँ, क्या कहता हूँ, शॉर्टली बताता हूँ कि काउंसलर था ना, काउंसलर के साथ 4 नोटेबल लगाए हमने, कमेटी बनाई जो जरदारी हाउस का राशन बना था ना। अगर एक काउंसलर है उसके साथ 4 बंदों की कमेटी लगा दी। अब वो कमेटी में ऐसे लोग रखे हमने कि 2 काउंसलर के हमायती थे, 2 काउंसलर के मुखालिफ भी रखे थे हमने, इसलिए कि कोई बंदा भी अपनी मनमानी ना कर सके। कोई बंदा भी मनमानी, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर की कमेटी बनी उसमें काउंसलर था, जहां इनकम का काउंसलर था वहां 2 लोग हमने लोग अपना नोटेबल और 2 पीपी के डाल दिए। क्यों? इसलिए बैलेंस रहे। जहां हमारे काउंसलर थे उसके साथ हमने नोटेबल डाले ताकि वो उन पर निगाह रखें। उससे आप यकीन करें इतना फायदा हुआ हमें कि फिर नाम नहीं लूंगा मैं, एक जगह पे एक बंदे ने अपने भाई का और अपनी वाइफ का नाम डाला, अपने भाई का भी डाल दिया, वाइफ का डाला एक इलाके में किसी नोटेबल ने जो कमेटी का मेंबर था। आप यकीन करें दूसरे कमेटी के मेंबर ने मुझे फोन करके बताया कि बोला ये फलाना कमेटी का मेंबर है, इसने अपनी वाइफ और अपने भाई का नाम डाला इस लिस्ट में। आपने मुखालिफ डाले इस वजह से तो बताया गया यही किया ना, तो मुझे पता चला उसका कटवाया मैंने। तो उससे ये फायदा हुआ कि कोशिश ये रही कि जो हकदार है ना उसको ढूंढे हैं, उसको उस तक पहुंचे। अच्छा, कहाँ तक कामयाब हुए? आपने माशाल्लाह 9 जो हमारा एमक्यूएम का जोनल है वहाँ पर भी राशन पहुंचाया, कितने बैग पहुंचाए? नहीं, उनके ऑफिस में नहीं दिए, इलाके में दिए, पर्सनल को दिए थे। हाँ, इलाके में लोगों को दिए हमने। सही। और बिला तफरीक दिए। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ ये सील डाउन इलाका हुआ है मनोबाद। अब कम से कम हमने तो 300 राशन हमने दिए इसमें, 300 राशन बैग तकसीम हमने इसमें जो सील डाउन इलाका था। फिर हमने सब्जियां दी उसमें। अब मैं बताऊं कि मैडम फरियाल इस कदर इस मामले में कॉन्शियस थी कि मुझे 3 दफा उन्होंने कहा कि सादिक सयाल जो थैलेसीमिया सेंटर चलाता है आप उससे राब्ता करो, उसको बोलो कि ये जो प्लाज्मा चेंज हो रहा है, जो प्लाज्मा लगा रहे हैं, अगर ये कर सकता है तो इस पर जो खर्चा आता है मशीनरी पे वो मैं प्रोवाइड करती हूँ वहाँ से, इसे बोलो कि ये प्लाज्मा वाला सिस्टम करे। मैं खुद गया हूँ सादिक सयाल साहब के पास, मैंने देखी आपकी पोस्ट तो उसके पास गया था मैं वो। और फिर अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये सईद कुरैशी वाला वाकया हुआ है उस दिन रात को मैडम बहुत ज़्यादा ना तलखी में थी, मुझे कैसी खैर में आ गया जी। तो उसमें भी डीएचओ से थोड़ी सी सुस्ती हो गई, अदरवाइज डिप्टी कमिश्नर साहब ने टाइमली उस पर एक्शन लिया था। बहरहाल अभी ये कि अल्लाह से दुआ है कि हमारी कंफर्म केसेस कितने हैं, क्योंकि काफी लोग तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इतने हैं, इतने कंफर्म। बात ये है कि जो पहले तबलीगी जमात वालों के थे वो तकरीबन 65 केसेस थे हमारे पास, और उनमें से जो बाकी जिनको आइसोलेशन में रखा था हमने लेबर कॉलोनी में वो उनमें वो सारे जैसे सही हुए तो उनको रवाना कर दिया गया। अब इस वक्त कल मेरी डीसी साहब से बात हुई थी तो कोई 115 केसेस हैं जो नवाबशाह में कंफर्म केसेस हैं 115, जो मैंने जो सही हो के चले गए वो निकाल दिए 115 कंफर्म। टोटल कितने थे वैसे?
ٹوٹل یار مجھے فگر اس کا یاد نہیں ہے، لیکن پرسوں میں ڈی صاحب بات ہوئی تھی 115 پیشنٹ ہیں کنفرم کیسے. تو یہ کراچی ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا یہاں پر نواب شاہ ڈسٹرکٹ میں ہی ہوگا؟ ہاں نہیں، پہلے یہ ہم کرا رہے تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرا رہا تھا اس میں اپنا آغا خان سے اور لمس سے. اب ہمیں سہولت یہ مل گئی ہے کہ جو گمبٹ میں لیبارٹری ہے نا وہاں پہ بھی اب ٹیسٹ ہے اور وہ ٹائملی مل رہے ہیں ہمیں. اس کا بیک فیڈ 12 گھنٹے 14 گھنٹے میں وہ رزلٹ دے دیتے ہیں، تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے. کراچی سے ہمیں 48 گھنٹے میں پہلے ملتے رہے، پھر 24 گھنٹے میں ملتے رہے، یہ ہمیں 12 گھنٹے میں رزلٹ مل جاتا ہے. زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے ورکنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو سر وہ اکثر جیسے کہ دکاندار آپ کے پاس ایشوز کے جاتے ہیں، کافی لوگ آپ کو یہ سمجھ لیں کہ سارے لوگ آپ کو جو ہے نا ہر چیز میں آگے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، پیپلز پارٹی سے حل کرائیں، ذاتی طور پہ حل کریں، کیونکہ آپ کی ماشاء اللہ شخصیت بڑی اچھی ہے، آپ بڑا اچھا تعلق رکھتے ہیں سب سے. شہر کے کافی لوگ تاجر آپ کے پاس آئے کہ دکانیں کھلوا دی جائیں، آپ نے کوشش کر کے دکانیں کھلوا دی، اور اب دکانوں پہ ایسو بھی اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا. ابھی یہ تو سمجھ لیں کہ آپ کی آج بھی انجمن تاجرہ والوں سے دوپہر کو فون آیا تھا. میں نے کہا یار بات سنیں، دیکھیے ایک بات، آپ سوشل میڈیا پہ پیج بھی چلا رہے ہیں اور میڈیا سے بھی اتنا تعلق ہے آپ کا. میں آپ کو بھی ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک بات جو بار بار کرانے کی ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اس سے جو 20 to 40 یا 50 تک جو بندہ ہے صحت مند ہے، اگر اس کو ہو جاتا ہے تو وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ ریکور ہو جائے گا اگر اسے کوئی اور ڈیزیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل نقصان ہے اس کی فیملی کو، بزرگوں کو جو پلس 50 ہے یا 15 ایئرس کم ہے یا 15 سال سے کم ہے، تو اصل نقصان ان کے لیے. اب دیکھیں نا کہ سعید قریشی انتقال کر گیا، اس کی پوری فیملی کو پازیٹیو ہو گیا. ایک 10 ماہ کی بچی تھی، اس کو بھی پازیٹیو تھا. آپ اندازہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ قائل کریں کہ یار آپ کو کچھ نہیں ہوگا، نزلہ زکام کھانسی اگر کورونا ہو گیا آپ ریکور ہو جائیں گے، لیکن آپ کے گھر میں جو کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، اس کا متاثر ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے. اسی ایک نہیں سر، میں آج بھی دیکھ رہا تھا، مارکیٹ میں تھا، موجود تھا، دکاندار نے تو 120 پہ عمل کیا، نہیں ماسک بھی نہیں تھے باقاعدہ، گلوز بھی نہیں تھے، اور عوام ڈبل سواری، بندہ ایک موٹر سائیکل پہ 3 دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ، اور میں نے یہاں تک بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ پولیس نے خود بولا ہے خیر حل ہو. کیا کریں اب آپ مجھے بتائیں. اہلکار کو آرڈر نہیں ہے پر اس نے بولا. میری بات سنیں نا، پولیس بھی آپ پچھلے 2 مہینے سے، آج کی میں آپ کو تازہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ جن کو ہم نے کوارنٹین میں رکھا ہوا تھا لیبر کالونی میں، ان کا بڑا شور تھا کہ یہاں سہولتیں کم ہیں، روٹی ہمیں شہر سے آتی ہے یا کوئی کام تھی، میں نے ان کا اپنے، حالانکہ ہم نے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے بہترین انتظام کیے ہوئے تھے، پولیس انتظامیہ ساری تھی، ڈاکٹر موجود تھے وہاں پہ. اب ہم نے کیا کیا گیا، ان کو کہا کہ چلو ہم آپ کو آپ کے گھروں میں آئسولیٹ کر دیتے ہیں، آپ کو آپ کے گھروں میں آئسولیٹ کر دیتے ہیں. آپ ایک مہربانی کیجیے گا کہ اپنے گھروں میں تھوڑا احتیاط کیجیے گا. اب آج کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، آج کیا کیا کہ آج ہی وہ ڈاکٹروں کی ٹیم جو ان کے دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اب جب دوبارہ ٹیسٹ لیں، ان میں کیا پوزیشن ہے، نیگیٹو ہے تو ہاتھ نکالیں. آج وہ ٹیسٹ لینے گئے ہیں، ان کی گاڑیوں کو لاتیں ماری ہیں، ڈاکٹروں سے بدتمیزی کی ہے، پولیس سے لڑے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اب اگر اس سطح پہ لے جائیں گے تو کیا کرے گا ڈاکٹر، کیا کرے گی انسانیت؟ اگر وہ 500 بندہ نکل کے کھڑا ہو جائے گا تو کیا کریں گے ہم؟ اور بات یہ ہے میرا بھائی کہ یہ کوئی پولیس اور انتظامیہ کا مسئلہ حل نہیں ہے یار، یہ ہمارا مسئلہ ہے. جب تک ہم اسے اون نہیں کریں گے نا تب تک اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اچھا سر، بالکل آپ بس دکانداروں کو تو یہ مطلب بات چیت آپ کی چل رہی ہے کہ ان کو، دکانداروں کو ہم نے آج بھی کہا تھا، ہم نے کہا کہ اب اگر کل جمعرات اگر آپ یہی حالت رہی تو پھر دوبارہ اگلے ہفتے میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں، پھر آپ کو رعایت کی جائے گی. اور آج تو پنجاب میں بھی دیکھا، کے پی کے میں بھی، ہر جگہ ہو رہا ہے. ہم تو اپنے شہر کی بات کریں گے نا، وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے گھر کو صاف کریں گے. یار ایک بات ہے کہ ہمارا نواب شاہ جو ہے نا دوسرے شہروں سے پھر بھی بہت میں اس چیز کو مانتا اور ہوں. ہمارے لوگوں نے بھی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ نواب شاہ ڈسٹرکٹ پیپلز پارٹی کا شہر ہے تو اس وجہ سے اتنا، بہت سب دیکھتے ہیں کہ آپ جب دوسری سٹی میں جاؤ گے نا
یعنی کہ سکر جا رہے ہیں آپ دوسرے سندھ کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں, وہاں جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نواب شاہ میں کتنی جو ہے کتنی ترقیاں ہوئی ہیں, کتنے کام ہوئے ہیں, تب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے. پر کچھ رہ بھی جاتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. جیسے کہ سر کچھ علاقے ہیں, اس کو میں بتا دیتا ہوں. بلدیہ نے نواب شاہ کے مختلف علاقوں میں کام کیا. تاج کالونی اور پرانے نواب شاہ کو نظر انداز کیا گیا. یہ تاج کالونی میں تو سر آج روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں سارے, وہاں سر بہت اصل میں کیا ہوا نا, میری بات یہ ہے کہ ایک پی پائپ کا کام چلا تھا, وہ جو فلٹر پلانٹ کا سر, اس کی موسٹلی تاج کالونی اور یہ کیونکہ وہ قائد عوام یونیورسٹی پہ لگا تھا تو اس کے نزدیک کے علاقوں کو پہلے پرائرٹی فیس 1 میں رکھا گیا, اس کے بعد اگلے علاقوں میں جانا تھا. ان علاقوں میں جب یہ پی پائپ کا کام ہوا تو جتنی گلیاں تھیں نا وہ ساری ڈیمیج ہو گئی پی پائپ ڈلنے کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے موسٹلی 3 فائنینشیل ایئرز میں تاج کالونی میں, کیونکہ تاج کالونی اب وہ تاج کالونی رہ گئی. اب تاج کالونی وہ علاقہ ہے جہاں 6 وارڈ ہیں, تاج کالونی میں 6 وارڈ ہیں اور بہت بڑا علاقہ ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو اس حساب سے ہمارا ٹارگٹ اس پہ بھی رہا, علاقہ ریلوے کے قریب بھی آتا جا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس کے ساتھ بھی رہا. اب آپ اس کے لیے نا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے نا یہ ترقیاتی اور ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے عید کے بعد میرے ساتھ ایک نشست رکھیں, آپ کے ساتھ ایک نشست رکھیں, پھر میں فیکٹ فگر کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھوں, پھر آپ کو کیونکہ دیکھیں یہاں میں زبانی جو بھی قصہ کا نہیں چلا ہوں تو ہمیں ایک سوال پاس کیا جاتا ہے, ہم وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مائنڈ میں تھا کورونا کے اوپر. اب اگر آپ میرے ساتھ, اور بالکل کوئی شک نہیں کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے اور جواب دہ ہوں میں, کیونکہ بلدیہ کے چیئرمین ہوں تو جواب دہ ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ پھر میں وہ فیکٹ فگر لے کے بیٹھوں گا اپنے ٹینڈرز, NIT اسکیمیں, پھر آپ کو میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ اس علاقے میں یہ ٹینڈر کتنے ہم نے یہاں پہ کام کیے اور کتنا ہم نے رکھا ہوا ہے جو پروسیس میں ہے, تو وہ میں فیکٹ فگر کے ساتھ آپ کو جواب دے سکتا ہوں. اس کے لیے پھر ایک الگ اللہ انشاءاللہ ان کے بعد شیئر کرتے ہیں. ہاں ان کے بعد اچھا سر, کافی جگہ پر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹول کیا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ اہل تشیع کے جلوس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو کھولا گیا. یہ نہیں, میری اس کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ اپنی مرضی کی تشریح کر رہے ہیں, ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کو. میری ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ جو SOP جو چیز اس میں لکھی ہوئی ہے وہ سب کے لیے ہے, جو اس معاہدے کے تحت ہے اسی میں ہے, جو دوسروں کے لیے عمل درآمد ہوگا وہ ان کے لیے بھی عمل درآمد ہوگا, اس میں کوئی کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا, کل شام کو 21ویں شب ہے غالباً, کل شام کو 21ویں شب ہے, پتہ چل جائے گا آپ کو. تو بات یہ ہے کہ ایسے نہیں جلوس نہیں نکلے گا, کہیں بھی نہیں نکلے گا جلوس. ہمارے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع حضرات جو جتنے علماء ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں جب تمام مساجد میں تراویحاں جمعے کی نماز نہیں ہے تو وہ خود بھی باشعور ہیں, وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو. لیکن ایسے ہی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ ایک بات کو نکال کے تو آگے بڑھا کے تو نفرت مت لائیے نفرت. وہی بتانا چاہ رہا ہوں, حالانکہ پابندی تو سب پر ہے, اور میرے خیال نوٹیفیکیشن بھی میرے علم نے کہ سندھ گورنمنٹ نے جاری کیا کہ پابندیاں برقرار ہے, بالکل پابندیاں برقرار ہے. اور اسی نوٹیفیکیشن کو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر کے, باقاعدہ نوٹیفیکیشن پورا اپلوڈ ہے, اور اوپر لکھ رکھا ہے کہ دیکھیں جلوس نکالنے کی اجازت پتا ہے نا نہیں پڑھتا کوئی, تو میں نے جب اس کو غور سے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا ہے کیا پرمیشن ہے ہی نہیں کسی بھی مذہب کے کسی بھی. پر سر علماء اکرام کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے تو مسجد میں 5 وقت کی نماز کی بھی اجازت دے دی جائے. علماء اکرام کا بہت بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے وہ ہے ویسے تو مسلمان پاکستانی شہری کے, میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ SOP کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تمام بازار کھول دیے گئے ہیں وہاں ان کو بھی مکمل اجازت دینی چاہیے. میں تو اس بات کا قائل ہوں. بات یہ ہے اصل میں یہاں پہ نا ڈپٹی کمشنر یا SP صاحب یا کمشنر صاحب یہ سارے کے سارے سندھ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کو نہ فیڈرل کی طرف دیکھتی ہے, یا سندھ گورنمنٹ جو
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ देखती है कि वहाँ से क्या फीडबैक है। अब आप देखें ना कि अब वही बात हम नवाबशाह से निकल के बड़ी सतह में चले जाएंगे, तो वो हमें नवाबशाह में रहना चाहिए, हम नवाबशाह में रहते हैं। क्योंकि असल बात ये है कि पूरे डॉक्टर आज भी चीख रहे हैं कि आप लॉकडाउन नरमी करके गलत किया आपने। बिल्कुल, हम उस बहस में नहीं पढ़ते। हम ये कहते हैं कि अगर बाजार खुल गए SOP के तहत तो मसाजिद को भी खोल देना चाहिए। मसाजिद खुलेंगी, उसमें हम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे तो अल्लाह अपनी रहमत करेगा। इन बाजारों से खरीदारी से अल्लाह राजी नहीं होगा, मस्जिदों में अल्लाह राजी होगा, उनको भी इकराम ने मुझे सवाल दिया है कि अजीम साहब को कहें कि आगे तक बात पहुंचा मेरा बाबा आपके कहने के अलावा मैं कह रहा हूँ कि मैं इस बात पे कोशिश हमारी है कि इंशाल्लाह इस पे आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। हालांकि उलमा इकराम तो आपके साथ हैं, बिल्कुल हर चीज में आपके साथ हैं, पर वो उनका एक शिकवा था कि जो है ना लॉकडाउन खुल गया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अनकरीब आप साथ ही इंशाल्लाह नमाज़ें भी शुरू हो जाएंगी। मैं बस लास्ट सवाल करता हूँ, ईद की नमाज पर कोरोना के बायस पाबंदी होगी या खोल दिया जाएगा? नहीं, ईद की नमाज जो है वो खुले मकामात पर और SOP के तहत, यहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि खुले मकामात पर SOP के तहत इजाजत दी जाएगी, खुले मकामात पर और SOP के तहत वही 4 फुट या 6 फुट का जो फासला है, और मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है और इंशाल्लाह होगी। हम बैसत मुसलमान इतना प्यारा महीना चल रहा है, आखिरी अशरा है, आखिरी अशरा है, तो हम सब दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा, लोग भी दुआ करें कि इस वबा से, क्योंकि अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा सकते हैं, उसी वही मालिक के करमवाजी करेगा। और हमें उम्मीद है कि ईद हम पढ़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। सर इसका जवाब दे दीजिएगा जो हमारा रुक गया था, क्या वाकई ही पाकिस्तान में कोरोना मौजूद है? मैं वही आपने बात की थी ना कि वही बात आपने की थी कि क्या अमेरिका या बरतानिया या स्पेन या इटली जहाँ इतना नुकसान हुआ है, क्या उन्होंने भी कर्ज माफ कराने की? सारे तो ये मान रहे पाकिस्तानी के वहाँ पर एक पाकिस्तान। असल में क्या है कि हम लोग क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, गुर्बत है हमारे यहाँ, लोग बेजार हो गए हैं। अब वही बात कि जी फिर वो बैज़त मुसलमान भी हमारा ईमान है कि चलो जी भाई ये 3000 मर गया, चलो 5000 मर जाए, लेकिन बात ये कोरोना है तो है ना, सही ऐसी तो नहीं है ना कि कुछ गवर्नमेंट पूरे का पूरा सिस्टम लॉकडाउन करके बैठी हुई है। तो ये तो एक वो क्या कहते होते हैं कि अफवाह, ऐसे लोगों का दिमाग खराब करने वाली बात। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, और इस वबा से निकलेंगे हम, इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। चले, ये अजीम मुगल साहब का टाइम काफ़ी ले लिया हमने सर, माजरे चाहते हैं आपसे, काफ़ी आपका टाइम लिया है, तो अभी इजाज़त चाहेंगे आपसे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद के बाद आप हमारे साथ गवर्नमेंट पे रखें, बल्दिया पे रखें, हम आपके साथ ईद के स्पेशल गेस्ट अजीम साहब को बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।